السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی زبردست بات ہے کہ آج ہم جمع ہوئے ہیں بیسکلی اللہ اور اس کے رسول کو خوش کرنے کے لیے۔ ایک نوجوان نے مجھے کہا کہ جنید بھائی 16-17 سال آپ نے میوزک کی، اتنے مزے کیے، آپ نے دنیا بھر میں گئے اور اب آپ نے توبہ کر لی، یہ کیا بات ہوئی؟ ہاں، تو میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ تمہاری کیا عمر ہے؟ اس نے کہا جی میری 21 سال۔ میں نے کہا تمہارا ٹوٹل جہان کتنا ہے، کتنے پیسے ہیں تمہارے پاس، کیا ہے؟ کہ نہیں جی ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا ایگزیکٹلی، میں نے کہا میرے پاس تو اب سب کچھ ہے، اب سب کچھ ہے میرے پاس، مجھے تو اگر کرنا ہے تو میں اب کروں نا سب کچھ، میں اب کروں سب کچھ۔ لیکن میں نے کہا سنو ایک بات بتاتا ہوں، اب جب کہ میرے پاس مال آیا ہے تو جوانی میرے ہاتھ سے نکل رہی ہے، جوانی میرے ہاتھ سے، کیوں ڈاکٹر صاحب؟ اب جوانی نکل رہی ہے، ساتھ چھوڑ رہی ہے، تو چلو جوانی بھی ہمیشہ کی دے دی، مال بھی دے دیا۔ پہلی بات تو مال ہوتا نہیں تمہاری عمر میں کسی کے پاس، چلو سپوز کر لیتے ہیں ہو گیا، تو اگر بیمار ہو گئے تو کیا کریں گے؟ چلو بیماری بھی سائڈ پہ کر دو، بیمار بھی نہیں ہو گئے تو موت کا کیا کروں گا، اس نے تو آ ہی جانا ہے۔ ہاں، تو اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں؟ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ آؤ بھائی سارے مومنین مومنات، آؤ میرے ساتھ آ کر ایک کانٹریکٹ کرو، میں تمہارا اللہ تمہاری جان بھی تم سے خریدتا ہوں، تمہارا مال بھی تم سے خریدتا ہوں، کس کے عوض؟ جنت کے عوض، اپنی بہترین تخلیق کے عوض میں تم سے خریدتا ہوں۔ اب جب بائر بڑا آ جاتا ہے نا جی، بائر جب بڑا آ جاتا ہے تو پھر ویلیو بھی چیز کی بڑھ جاتی ہے، ویلیو چیز کی بڑھ جاتی ہے۔ جب ہم لوگ چھوٹے چھوٹے سے تھے نا، کپڑے کا کام کر رہے تھے، ہمیں کوئی بھی نہیں پوچھتا تھا، بیچتے 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 اللہ نے نام کر دیا، لوگوں نے کپڑے پہننے شروع کر دیے۔ اب جب کسی مال میں جانے لگتے ہیں، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے، تو وہ میں جو اسٹیٹ ایجنٹ ہوتا ہے اس کو کہتا ہوں دیکھو پہلے جا کے اس سے پوچھنا ایکچوئل پرائس کیا ہے، پھر اس کو بتانا میں نے لینی ہے۔ اگر تم نے شروع میں اس کو بتا دیا کہ میں لے رہا ہوں دکان، تو یہ دگنی قیمت کر کے تمہیں بتائے گا۔ جب یہاں پر نیا نیا میک ڈونلڈز آیا نا، تو دکانوں کی قیمت اتنی ہو گئی، ہر ایک یہ سوچنے لگا جی ہم سے دکان لے گا، بائر بڑا آ گیا، تو اللہ پاک آ گئے، بائر آ گیا بڑا۔ کیوں ڈاکٹر صاحب؟ جب بڑا بائر آ جائے گا تو قیمت بڑھ جائے گی۔ ایک غریب کسان تھا، اس کی لاٹری نکل آئی 10 لاکھ روپے کی، تو وہ جو ہیڈ ماسٹر تھا نا، پوسٹ ماسٹر جنرل، اس نے ڈاکیے سے کہا سن، ایک دم جا کے اس کو نہ بتانا کہ 10 لاکھ نکل آئے ہیں تیرے، یہ بے ہوشی نہ ہو جائے، ہاں جی ایسا کر آرام سے آہستہ 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 بتا اس کو کہ تیرے۔ تو خیر ڈاکیا گیا، بڑی حکمت سے جا کر اس کو کہنے لگا سنو بھائی، اگر میں تمہیں 50,000 روپے دوں تو تم کیا کرو گے؟ اس نے کہا جی کتنے؟ 50,000 روپے۔ میں نے کہا پھر میں ایسے کروں گا، میں اس میں سے 5,000 آپ کو دے دوں گا۔ اس نے کہا اچھا فرض کر میں اگر تجھے 1 لاکھ روپیہ دوں۔ 1 لاکھ روپیہ؟ جی میں 10,000 آپ کو دے دوں گا۔ اچھا اب ذرا اطمینان سے سن، اگر میں تجھے 5 لاکھ روپے دوں؟ تو جھٹکا لگا اس کو، کہتا ہے جی میں 1 لاکھ روپیہ آپ کو دے دوں گا۔ کہتا اچھا بھائی سن، اب ذرا غور سے سننا میری بات، اگر میں تجھے 10 لاکھ روپے دوں؟ کہتا جی میں آدھے آپ کو دے دوں گا۔ یہ سن کے ڈاکیا مر گیا۔ جب بائر بڑا آتا ہے تو ویلیو بڑھ جاتی ہے۔ تو اللہ پاک فرما رہے میرے سے کرو ایک سودا، میرے سے کرو۔
یہ جو ویسٹ میں آپ دیکھتے ہیں نا، ایلس ان ونڈرلینڈ، ڈزنی لینڈ، فلانا فلانا فلانا، یہ وہ سب کانشیس ہے ہمارا جو جنت ہمارے اندر بسی ہوئی ہے، کیونکہ وہیں سے نکالے گئے ہیں، تو یہ جنت بسی ہوئی ہے. اب جو مجھے اس جنت کا راستہ دکھا دے وہ میرا سب سے بڑا محسن ہے، جو مجھے جنت کا راستہ دکھا دے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا جس کے لیے جنت کا فیصلہ ہوگا اس کو 6 صفات ملیں گی، 4 انبیاء کی ملیں گی اور 2 اللہ اپنی صفات میں سے دیں گے. پہلی صفت کیا ملے گی؟ آدم علیہ السلام جتنا قد ملے گا، 60 ہاتھ آپ نے فرمایا آدم علیہ السلام کا قد ملے گا. پھر آپ نے فرمایا اس کو یوسف علیہ السلام کی جوانی ملے گی، یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی ملے گی. عورت کو اسی لیول کی خوبصورتی، مرد کو اسی لیول کی خوبصورتی. یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کیا تھی؟ ہم نے تو صرف اتنا ہی پڑھا کہ مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لیں. یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کیا تھی؟ کسی کی اگر ایک دم ان پر نظر پڑتی تھی تو وہ دیکھ کر ایک دم گر جاتا، بے ہوش ہو جاتا تھا. وہ اپنے چہرے پر موٹا کپڑا رکھتے تھے کہ ایک دم نظر نہ پڑے، اور اگر کوئی ان کے ساتھ ساتھ چلتا تھا، ان سے باتیں کرتا تھا اور ان کو دیکھتا رہتا تھا، تو جب اس مجلس سے نکلتا تھا تو 2 ہفتے تک بہکی بہکی باتیں کرتا تھا. ایسی خوبصورتی اللہ نے ان کو دی یوسف علیہ السلام کو. تو اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ انٹری پر، جنت کی انٹری پر یہ خوبصورتی، اس لیول کی خوبصورتی اپنی بندی کو دوں گا اور اس لیول کی خوبصورتی اپنے بندے کو دوں گا. اور عیسیٰ علیہ السلام کی جوانی ملے گی. عیسیٰ علیہ السلام کی جوانی، جیسے اللہ کے نبی کے ارشاد کے مطابق ایسی جوانی کسی کو نہیں ملی آج تک جیسی اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو ایسی باوقار جوانی عطا کی، جو نہ آپ سے پہلے کسی کو ملی، نہ آپ کے بعد کسی کو ملے گی. اور سب سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق ملیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق ملیں گے. اور 2 صفات اللہ پاک اپنی عطا فرمائیں گے. پہلی صفت، آج کے بعد کبھی بھی فنا نہیں ہوگا، کوئی جہان نہیں بدلے گا. اور دوسری صفت کیا ملے گی؟ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جس چیز کی خواہش کرو گے وہ خواہش پوری ہوگی. یہ ملے گا. میں آپ کے سامنے یہ باتیں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ جنت کے تذکرے تو ہوتے ہی نہیں، تو جنت کا شوق کہاں سے پیدا ہو؟ اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ. صحابہ کہا کرتے تھے یا اللہ کوئی عیش ہے ہی نہیں سوائے آخرت کی عیش کے. تو کیونکہ یہ کانسیپٹ ہی زندگی سے نکل گئے، تو ان کے نکلتے ہی میرے دوستو ہماری زندگی بھی وہاں چلی گئی جہاں غیروں کی زندگی ہے. ان کے پاس تو آخرت کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، ان کے پاس آخرت کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، تو وہ اسی دنیا کو جنت بنانے کی ناکام کوشش کرتے ہیں. اور یہ دنیا جنت نہیں بن سکتی. جو چیز جس مقصد کے لیے پیدا ہی نہیں کی گئی وہ کام کیسے دے سکتی ہے؟ وہ کام نہیں دے سکتی. تو اب میری ذمہ داری ہے بحیثیت مسلمان، 2 ذمہ داریاں ہیں. ایک کہ میں اس دین کو خود پریکٹس کروں جس کے پریکٹس کرنے سے سب سے پہلے میری دنیا صحیح ہو جائے گی. دین کیوں دیا گیا؟ تاکہ مختلف زبانوں، مختلف علاقوں، مختلف سوچ کے لوگ آپس میں محبت کے ساتھ رہ سکیں. دین اس لیے دیا گیا ہے. دین کو دینے کی وجہ اس لیے ہے کہ مختلف علاقوں، مختلف زبانوں، مختلف سوچ، مختلف حسب نسب کے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے رہ سکیں. دین اللہ نے اس لیے دیا ہے. ہاں، دین کیا ہے؟ دین غریب کو کیا کہتا ہے؟ غریب کو عزت نفس سکھاتا ہے. کوئی آپ کے گھر کے باہر آ گیا، گاڑی کا ٹائر پنچر ہو گیا، اس کو بڑھا کے اندر لے آئے، بٹھا دیا، اس کی گاڑی کا ٹائر کا پنچر لگایا، پھر اس کو سمجھایا، کوئی تھوڑا گھر میں جو کچھ تھوڑا بہت تھا پانی پلایا، کوئی تھوڑی روٹی کھلا دی، اس کو کچھ کھلایا، اس کو تھوڑا اطمینان ہوا، کہا آپ بیٹھیں، فکر نہیں کریں، ابھی آپ کا پنچر لگا دیتے ہیں. لگا دیا، پھر اس کو راستہ بتایا، دیکھو آپ تھوڑے سے آؤٹ ہوئے میں، یہ راستہ نہیں ہے، یہ راستہ ہے، یہاں سے جاؤ.
اس کا دل اتنا خوش ہوا. وہ تو امیر آدمی ہے, جاتے جاتے جب اس نے 500 یا 1000 کا نوٹ نکالا, اس کو روک دیا, نہیں, یہ میں نے اس لیے نہیں کیا, یہ تو میں نے اللہ کے لیے کیا ہے. اس غریب کو اللہ رب العزت امراء میں عزت عطا فرمائیں گے. اور امیر کو کیا سکھایا؟ امیر کو سکھایا اپنے مال میں سے بانٹ. غریب کو عزت نفس سکھائی دین نے. اب جب غریب کی زندگی میں عزت نفس آئے گی تو معاشرے میں ایز اٹ از معاشرے میں امن چین سکون پھیل جائے گا. یہ ظالم لوگ جو کہتے ہیں نا روٹی کپڑا مکان, مجھے یہ بتاؤ یہ تینوں چیزیں تو اللہ کے ہاتھ میں ہیں, یہ کون دے سکتا ہے کسی کو؟ یہ کوئی دے سکتا ہے کسی کو؟ اس کا تعلق تو رزق سے ہے. رزق صرف کھانے کی چیزوں کا نام نہیں ہے, رزق صرف کمانے کی چیزوں کا نام نہیں ہے. میں بتاتا ہوں رزق کے اندر کیا کیا کچھ آتا ہے. رزق میں اچھی صحت بھی آتی ہے, رزق کے اندر جو آپ کھاتے ہیں وہ آتا ہے, جو آپ پہنتے ہیں وہ آتا ہے, جس گھر میں آپ رہتے ہیں وہ آتا ہے. رزق کے اندر آپ کے ماں باپ آتے ہیں, ماں باپ کی محبت آتی ہے. رزق میں شوہر کے لیے بیوی آتی ہے, بیوی کے لیے شوہر آتا ہے. رزق کے اندر ماں باپ کے لیے اولاد آتی ہے, اولاد کی فرما برداری آتی ہے, بیوی کی وفا آتی ہے, شوہر کی محبت آتی ہے. رزق کے اندر گاڑی آتی ہے, سواری آتی ہے. رزق کے اندر لوگوں کی محبت بھی ہے, رزق کے اندر لوگوں کا آپ کی عزت کرنا بھی ہے. رزق کے اندر وہ ہر چیز موجود ہے جس کی آپ تمنا کرتے ہیں. یہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ انسانوں کے ہاتھ میں, اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ کے ہاتھ کے اندر ہے. تو اللہ پاک فرما رہے ہیں میرا جو فرما بردار ہے سب سے پہلے میں اس کے اوپر سے رزق کی تنگی اٹھاتا ہوں. یہ جو ڈگری آپ لے رہے ہیں, اس ڈگری کے مل جانے پر اللہ کا آپ سے کوئی وعدہ نہیں ہے, کوئی وعدہ نہیں ہے. یہ ڈگری اگر آپ نے اس نیت سے ڈاکٹر بن رہے ہیں کہ اس کو حاصل کرنے کے بعد میں کماؤں گا, آج لکھ لو اپنی کاپیوں پہ, تم سب دھکے کھاؤ گے, سب دھکے کھاؤ گے. اور اگر اس ڈگری کو اس لیے کر رہے ہیں کہ اس ڈگری کے ذریعے میں نے لوگوں تک اللہ اور اس کے رسول کی بات کو پہنچانا ہے, تو یہ ڈگری تمہیں ملے نہ ملے اللہ پاک تم کو اونچا کریں گے. ہاں یہی ہے لا الہ الا اللہ. ورنہ اگر اسباب کے اندر اللہ نے چیزیں معاملات سارے رکھے ہوتے تو فرعون سے بڑا تو کوئی پھر انسان نہ ہوتا, نمرود سے بڑا تو کوئی انسان نہ ہوتا, حامان سے زیادہ کامیاب تو کوئی وزیر نہ ہوتا, اور قارون سے زیادہ کامیاب کوئی بزنس مین نہ ہوتا. اسباب میں اللہ نے کچھ نہیں رکھا. اگر یہ سوچ ہے کہ یار میں مسلمان کی بیٹی ہوں, میں مسلمان کا بیٹا ہوں, میں نے علم جراحی حاصل کرنا ہے اور اس کے ذریعے سب سے پہلے اللہ کے حکموں کو خود پورا کرنا ہے, پھر مسلمانوں کو نفع پہنچانے کی نیت سے میں اس کام کو کروں گی, پھر دیکھو اللہ پاک اپنی قدرت سے براہ راست تمہیں پال کے دکھائیں گے. ہاں یہ ہے لا الہ الا اللہ. نہیں کوئی معبود, نہ ڈگری, نہ مال, نہ کتاب, نہ شہرت, نہ نام, نہ حسب, نہ نسب, کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے. یہ چیز میں نے اور آپ نے سارے عالم تک پہنچانی ہے. سارا عالم پریشان کیوں ہے؟ اللہ سے جو کٹے ہوئے ہیں. مسئلہ حل کدھر سے ہونا ہے؟ جا کدھر رہے ہیں. مسئلہ حل کدھر سے ہونا ہے اور جا کس طرف کو رہے ہیں. تو پھر اللہ یکے بعد دیگرے حالات بھیجتے ہیں, شاید ان کو سمجھ میں آ جائے. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ, چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجتے ہیں. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ, میں تمہارے اوپر چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجتا ہوں, چھوٹے چھوٹے حال بھیجتا ہوں. دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ, تاکہ آخرت کے بڑے اکبر عذاب سے تمہیں بچاؤں. لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ, تاکہ تم فوراً میری طرف رجوع کرو, میرے پاس آ جاؤ. ہاں میرے پاس آ جاؤ. اللہ کے نبی کا ارشاد, آپ نے فرمایا مہاجرین کی جماعت سے 5 چیزیں ایسی ہیں, اور میں چاہتا ہوں کہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ سے کہ یہ 5 چیزیں تم لوگوں میں آئیں. جس قوم میں بے حیائی عام ہوتی ہے اس قوم کے اندر ایسی ایسی بیماریاں آتی ہیں اور ایسی ایسی اموات آتی ہیں جن کا اس سے پہلے کبھی کسی نے سوچا بھی نہیں ہوتا.